اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على وعجل فرجهم. ہمارا درس چل رہا تھا تعلیم احکام میں مسافر کے روزے کے بیان میں. مسافر کا روزہ یعنی وہ شخص جو سفر کر رہا ہے اس کے روزے کا کیا حکم ہے, اسے کیا کرنا ہے, قصر ہے, رکھنا ہے, کتنے پہ قصر ہے, کیا شرائط ہیں اس کے, وہ سب جو ہے وہ بتائے جائیں گے انشاءاللہ. مسافر کا روزہ, جس مسافر کی نماز قصر ہے وہ حالت سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا. جس مسافر کی نماز قصر ہے وہ حالت سفر میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتا. البتہ ان کی قضا کرے گا, البتہ ان روزوں کی قضا کرے گا. لیکن وہ مسافر جس کی نماز قصر نہیں ہے, مثلا جس کا مشغلہ سفر ہے, تو ایسا شخص روزہ رکھے گا. یعنی جو شخص کثیر السفر ہے, مسافر ہے, زیادہ تر سفر کرتا ہے اور یا اس کا کام ہی ہے سفر کرنا, تو اب اس کی نماز قصر نہیں ہے تو روزہ بھی اس کا قصر نہیں ہے, یعنی وہ روزہ بھی رکھے گا. اب بتا رہے ہیں کہ مسافر کے روزے کا حکم, یعنی جو انسان سفر میں ہے اس کے روزے کا کیا حکم ہے. یعنی مسافر کے روزے کا حکم کیا ہے, جو انسان سفر میں ہے اس کے روزے کا کیا حکم ہے. دو صورتیں بتائی ہیں اس میں, سفر کرنا اور سفر سے واپسی. ایک سفر کرنا اور دوسرے سفر سے واپسی. سفر کرنے میں ابھی دیکھیے دو چیزیں بتائی ہیں. سفر کرنے میں اگر کوئی سفر کر رہا ہے اس کے لیے دو چیزیں بتائی ہیں, اور سفر سے واپسی کے لیے بھی دو ہی چیزیں بتائی ہیں. دو چیزیں سفر کرنے کے لیے اور دو چیزیں سفر سے واپسی کے لیے. دھیان سے سنیے توجہ سے, کیونکہ یہ مبتلا بہ ہے. رمضان مبارک میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر کوئی ویسے روزہ رکھے تو اس میں ضرورت پڑ سکتی ہے. کہنے سفر کرنا, نمبر ایک, اگر ظہر سے پہلے سفر کرے تو حد ترخص تک پہنچتے ہی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. حد ترخص کیا ہے یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں نماز کے بیان میں بھی. یعنی اپنے وطن یا شہر یا گاؤں سے آدمی اتنی دور نکل جائے کہ اس کو اذان کی آواز نہ سنائی دے اور شہر کی دیواریں, گاؤں کی دیواریں نظر نہ آئیں, تو اسے کہتے ہیں حد ترخص. تو اگر کوئی انسان سفر کر رہا ہے روزے کی حالت میں ظہر سے پہلے, زوال سے پہلے, تو حد ترخص تک پہنچتے ہی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر اس سے پہلے روزے کو توڑ دیا تو احتیاط واجب ہے کہ اس کا کفارہ بھی ادا کرے. یعنی اگر ایک انسان کو سفر کرنا ہے تو اب اگر اسے سفر کرنا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے, کیا گھر سے وہ ناشتہ کر کے چلے, کھانا کھا کے چلے, نہیں, بلکہ وہ روزہ رکھ کے گھر سے چلے گا. روزے سے ہونا چاہیے اس وقت, وہ روزہ رکھ کے چلے اور جب حد ترخص پر پہنچ جائے اور اس کا سفر اتنا سفر ہے کہ جہاں پر روزہ قصر ہوتا ہے, تو اگر وہ اس نیت سے گھر سے نکل رہا ہے تو حد ترخص پر پہنچنے کے بعد اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. حد ترخص پر پہنچنے کے بعد. اور اگر اس کو گھر سے جانا ہے اتنے کلومیٹر کہ جہاں پر روزہ قصر نہیں ہوتا تو وہاں نہیں ہوگا. کبھی کوئی یہ سمجھے کہ بس ہم حد ترخص پر آ گئے, ہمارا روزہ ہر حالت میں ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ جس شخص کا ارادہ اتنا سفر کرنے کا ہے جس میں سفر روزہ قصر ہو جاتا ہے, نماز قصر ہو جاتی ہے, اگر یہ شخص روزہ رکھ کے گھر سے, روزہ رکھ کے چلنا ہے اسے, تو یہ شخص روزہ رکھ کے گھر سے چلے گا اور حد ترخص پر آنے کے بعد اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. چاہے کچھ کھائے یا نہ کھائے, پیے یا نہ پیے, روزہ اس کا ختم ہو جائے گا. کہاں آنے کے بعد؟ حد ترخص پر آنے کے بعد. لیکن اگر کوئی شخص بغیر روزہ رکھے گھر سے چلے, یعنی اسے سفر کرنا ہے اور روزہ رکھا نہیں, گھر سے ناشتہ اور چائے اور پانی اور کھانا
سمجھے کھا کے چلا ہے تو اس کو کفارہ جی احتیاط واجب ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرے۔ نمبر 2، اگر ظہر کے بعد سفر کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے، توڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی انسان زوال کے بعد ظہر کے بعد سفر کرتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اسے نہیں توڑنا چاہیے، اپنا روزہ مکمل کر دے، روزہ اس کا ہو جائے گا۔ تو یہ بتایا کہ اگر ظہر سے پہلے سفر کرے تو حد ترخص تک پہنچتے ہی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر اس سے پہلے روزے کو توڑ دیا تو احتیاط واجب ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھا نمبر 2، اگر ظہر کے بعد سفر کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے، توڑنا نہیں چاہیے۔ یعنی ظہر کے بعد اگر سفر کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں، اس کا روزہ صحیح ہے، چاہے جتنے دور جائے کوئی مشکل نہیں، ظہر کے بعد جائے اپنے گھر سے، روزہ صحیح ہے۔ اب مسافر کے روزے کا حکم کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی 2 ہیں۔ یہ مسافر کے روزے کا حکم، اب دوسرا کیا ہے؟ یہ سفر سے واپسی۔ کہہ رہے ہیں کہ ظہر سے پہلے اپنے وطن یا جہاں 10 دن قیام کا ارادہ ہو پہنچ جائے۔ یعنی ایک انسان سفر میں ہے، صبح کو ماہ مبارکہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے مثلاً فرض کریں، صحیح، اب یہ کیا کرے؟ یہ سفر میں ہے، یہ کیا ہوا ہے، تو اب یہ روزہ رکھ کے وہاں سے چلے، اگر اسی امید ہے کہ میں زوال سے پہلے اپنے وطن، اپنے گھر یا وہ جگہ جہاں اسے 10 دن رہنا ہے وہاں پہنچ جاؤں گا، کس سے پہلے؟ زوال سے پہلے، تو روزہ اس کا صحیح ہے، روزہ رکھ کے چلے، روزے سے رہے، روزہ اس کا صحیح ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ اپنے وطن یا جس جگہ سے 10 دن رہنا ہے وہاں زوال سے پہلے پہنچ جائے۔ کتنا کیا کہا؟ یہ کون ہے؟ جو سفر سے واپس آ رہا ہے۔ پہلے والا کون تھا؟ جو سفر پہ جائے گا۔ یہ کون ہے؟ جو سفر سے واپس آئے گا۔ تو اس کو کیا چاہیے کہ زوال سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے، اس کو کیا چاہیے کہ زوال کے بعد اپنے گھر سے چلے، وطن سے چلے، اس کو کیا چاہیے کہ زوال سے پہلے گھر پہنچ جائے، صحیح ہے۔ تو اگر یہ زوال سے پہلے اپنے وطن، اپنے گھر یا ایسی جگہ جہاں اسے 10 دن قیام کرنا ہے، رہنا ہے، وہاں پہنچ جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے، صحیح۔ دوسرا، اب اس میں جو ہے پھر 3 شقیں بتائی ہیں، اس میں اسی میں 3 شقیں بتائی ہیں، پہلے میں اس کا دوسرا بتا دوں آپ کو۔ نمبر 2 یعنی سفر سے واپسی کا نمبر 2 نہیں، نمبر 2 جو ہے جی سفر سے واپسی ظہر کے بعد پہنچے تو اس کا روزہ باطل ہے اور اس کی قضا کرے گا۔ اگر یہ مسافر جو سفر سے آ رہا ہے اگر زوال سے پہلے نہیں پہنچا اور زوال کے بعد پہنچا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے، اسے قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں دینا ہے، صرف قضا کرنی ہے۔ اب آئیے پہلے والے میں، یعنی سفر سے واپسی کا پہلا، ظہر سے پہلے اپنے وطن یا جہاں 10 دن قیام کا ارادہ ہو پہنچ جائے، اس میں انہوں نے یہ بتائی ہیں 2 شقیں اس میں اور بتائی ہیں۔ نمبر 1، روزے کو باطل کرنے والا کوئی کام انجام نہیں دیا ہے تو اس کو تمام کرے، روزہ صحیح ہے۔ یعنی انسان ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ رہا ہے، صحیح، اور راستے میں کوئی اس نے ایسا کام انجام نہیں دیا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہو، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، صحیح، اور دیگر کام جو ہے ویسے کام انجام نہیں دیے تو اس کا روزہ، اگر نہیں ایسا انجام دیا تو روزہ صحیح ہے۔ کس کا؟ جو سفر سے واپس آ رہا ہے، زوال سے پہلے پہنچ رہا ہے اور کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہو، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، قید نہیں کی جان بوجھ کے مثلا جو ہے اور دوسری چیزیں جو ہیں، صحیح، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ ظاہر ہے کہ راستے میں اس نے کھا پی لیا تو پھر کیا ہے کہ روزہ اس کا صحیح ہوگا، تو عقل بھی کہہ رہی ہے اگر راستے میں اس نے کھا لیا اور زوال سے پہلے گھر پہنچ گیا تو پھر کیا کہ روزہ اس کا صحیح ہوگا، جب کھا لیا پی لیا پھر کوئی بات ہی نہیں ہے، صحیح۔ دوسرے، اگر روزہ کو توڑنے والا کوئی کام کر چکا ہے تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے، البتہ اس کی قضا کرنی ہوگی۔ یعنی اگر ایسا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، سزا نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ اس دن کا روزہ اسے قضا کرنی ہوگی، بعد میں ہو جائے گا، راستے میں کھا لیا پی لیا کوئی بات نہیں ہے اور زوال سے پہلے پہنچ گیا تو اس دن کا اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، لیکن قضا ہے، روزہ جو روزہ سے نہیں جڑے تو قضا کرنی ہوگی۔ جی تو یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ ظہر کے بعد پہنچے تو اس کا روزہ باطل ہے اور اس کی قضا کرے گا۔ اگر کوئی انسان
اپنے وطن ظہر کے بعد پہنچے، باہر سے آ رہا ہے، صحیح ہے، واپسی کر رہا ہے سفر سے، اور ظہر کے بعد پہنچے تو اس کا روزہ باطل ہے، لیکن سزا کوئی نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، بس قضا کرنی پڑے گی۔ یہ ظاہر ہے روزہ نہیں رکھا تو قضا تو کرنی ہوگی، اس نے روزہ نہیں رکھا ہے تو اسے اس کی قضا کرنی ہوگی۔ نوٹ: ماہ رمضان میں سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مثلا بھائی رمضان کا مہینہ ہے تو سفر نہ کرنے، نہیں، سفر کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کا مقصد روزے سے فرار ہے، روزے سے بچنا ہے تو مکروہ ہے، یعنی صرف مکروہ، حرام پھر بھی نہیں ہے، یعنی وہ بھی صرف مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، یعنی بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے، روزے سے نہ بچے، بلکہ ماہ مبارک رمضان ہے، عظیم مہینہ ہے، عبادتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھے اور جو ہے وہ کام کو انجام دے، لیکن اگر جو ہے وہ روزے سے بچنے کے لیے سفر کر رہا ہے تو پھر یہ مکروہ ہے، لیکن روزہ صحیح ہے، روزہ میں وہ سفر میں کوئی حرج نہیں ہے، بس مکروہ ہے، کراہت ہے، ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے، اگر جو ہے وہ بچنے کے لیے بھی اگر سفر کر رہا ہے، صحیح ہے، تو مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، یعنی کر سکتا ہے لیکن بہتر ہے نہ کرے، کیونکہ مکروہ کا چھوڑنا بہتر ہوتا ہے۔ نکتفی بهذا المقدار، باقی انشاءاللہ غداً سے جی، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔